وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نئے باب کو شروع کیا تھا، صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے۔ اس سلسلے میں ایک قول کی وضاحت اور اس کا رد پیش کیا جا چکا ہے۔ پہلا قول یہ تھا کہ نماز ظہر یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اور یہ اس قول کا دار و مدار زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک کے اوپر تھا۔ تو ان دونوں حدیثوں کا باضابطہ جو ہے رد پیش کیا جا چکا ہے۔ آج ہم دوسرے قول سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کا مصداق یہ فجر کی نماز ہے، اور اس قول کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت پر ہے۔ چنانچہ کتاب میں آپ دیکھیے، فلما تضاد ما روی فی ذلک عن ابن عمر رضی اللہ عنہ دل هذا على انه لم يكن عنده فيه شيء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عمر کی روایات میں باہم تضاد ہو گیا، کیونکہ ابن عمر کی دو روایتیں پیچھے گزری۔ ایک روایت تو یہ گزری کہ صلاۃ وسطیٰ یہ ظہر کی نماز ہے، اور دوسری روایت یہ گزری کہ صلاۃ وسطیٰ یہ عصر کی نماز ہے۔ دوسری روایت جو ہے یہ سالم عن ابی اس سند کے ساتھ ہے، بالکل اس کے اوپر جو حدیث ہے۔ تو ابن عمر کی دو روایتوں میں باہم تضاد ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ نماز ظہر کے بارے میں نہ نماز عصر کے بارے میں۔ لہذا ورجعنا الی ما روی عن غیرہ، اب ہم نے ان حدیثوں کی طرف رجوع کیا جو دوسرے حضرات سے مروی ہیں۔ اب یہاں سے گویا کہ فریق ثانی کے دلائل کا آغاز ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ کا مصداق ہے، تو ان کے دلائل کا آغاز ہے۔ اور قول اول کا دار و مدار عبداللہ بن عباس کی روایتوں کے اوپر ہے۔ اور امام طحاوی نے ابن عباس کے لیے حدیثوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو قائلین فجر کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے وہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ اس کا میں خلاصہ یہاں رکھ دیتا ہوں۔ ابو رجا یہ کہتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس الغداۃ فقنت قبل الرکوع وقال هذه الصلاۃ الوسطیٰ، یعنی ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جو ہے فجر کی نماز پڑھی، تو انہوں نے جو ہے رکوع سے پہلے قنوت کیا اور فرمایا هذه الصلاۃ الوسطیٰ، یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ فجر کی نماز کو انہوں نے صلاۃ وسطیٰ فرمایا۔ اور اس حدیث پاک کو صاحب کتاب نے مختلف سندوں سے ذکر کیا ہے، جس کا ہم ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ اب استدلال کس طریقے سے کیا ہے ابن عباس نے؟ تو ابن عباس کی طرف سے نماز فجر پر جو صلاۃ وسطیٰ کا اطلاق کیا گیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اس آیت کریمہ میں وقوموا للہ قانتین فرمایا گیا، یعنی پوری آیت اس طرح ہے۔ جو قائلین ظہر ہیں جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، انہوں نے صرف حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ سے استدلال کیا تھا، جیسے کہ زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایتیں گزری ہیں۔ اور ابن عباس کی طرف سے استدلال اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس آیت میں وقوموا للہ قانتین بھی ہے، تو قانتین سے قنوت فجر مراد ہے، فجر کی قنوت مراد ہے، اور صلاۃ وسطیٰ سے وہ نماز مراد ہے جس میں یہی قنوت ہو، اور وہ فجر کی نماز میں ہے، لہذا صلاۃ وسطیٰ سے فجر کی نماز مراد ہوگی۔ اس طریقے سے استدلال کیا گیا کہ صلاۃ وسطیٰ یہ فجر کی نماز ہے۔
اب اتنی عبارت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے، ورجعنا الی ما روی عن غیرہ، جب ابن عمر کی روایتوں میں تضاد ہوا تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے یہاں اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بات ثابت نہیں ہے. تو ہم نے ورجعنا الی ما روی عن غیرہ، ہم نے ان کے علاوہ دوسری مرویات کی طرف اب ہم نے رجوع کیا. فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، اب یہاں سے ابن عباس کی روایت کا آغاز. قال حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن عوف عن ابی رجاء قال، ابو رجاء کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس الغداۃ، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی. فقنت قبل الرکوع، تو انہوں نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی. وقال هذه الصلاۃ الوسطی، اور فرمایا یہی جو ہے صلاۃ وسطی ہے. دوسری اس کی سند، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قرۃ قال حدثنا ابو رجاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال هي صلاۃ الصبح، ابن عباس سے منقول ہے کہ یہی صبح کی نماز یہ صلاۃ وسطی ہے. حدثنا ابن مرزوق حدثنا عفان عن حمام عن قتادة عن ابی الخلیل عن جابر بن زید عن ابن عباس مثلہ، اور جابر بن زید نے بھی ابن عباس سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے کہ فجر نماز وسطی ہے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن دینار عن مجاہد عن ابن عباس مثلہ، امام مجاہد نے بھی ابن عباس سے یہی روایت، اسی قسم کی روایت نقل کی ہے. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الربيع بن انس عن ابي العالية قال صليت خلف ابي موسى الاشعري صلاة الصبح، میں نے، یہ ابو العالیہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی. فقال رجل الى جنبی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پہلو میں ایک صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی میرے پہلو میں تھے، تو انہوں نے فرمایا هذه الصلاۃ الوسطی، کہ یہی صلاۃ وسطی ہے. تو ابن عباس کی روایت اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت، ان دونوں کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطی یہ نماز فجر ہے. اب اس پر استدلال کس طریقے سے کیا گیا ہے، اس کے لیے امام طحاوی نے یہاں جو ہے یہ عبارت نقل کی ہے. فکان ما ذهب الیہ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں من ھذا ھو قول اللہ عز وجل، اس سلسلے میں جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ یہ آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. فکان ذلک القنوت عندہ ھو قنوت الصبح، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ. فکان ذلک القنوت عندہ ھو قنوت الصبح، تو ان کے نزدیک یہ قنوت فجر کی نماز میں تھا، ابن عباس کے نزدیک. فجعل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها القنوت عنده، لہذا انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ درمیانی نماز وہی ہے جس میں ان کے نزدیک قنوت ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے نماز فجر کو جو ہے صلاۃ وسطی کہا گیا. اس سلسلے میں دو صحابیوں کی روایتیں گزری نام کے ساتھ، ایک ابن عباس کی، دوسری ابو موسیٰ اشعری کی. لیکن ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں صلاۃ وسطی کس نے کہا ان کا نام یہاں ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ابو العالیہ ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے نماز پڑھے تھے. اب اس کا جواب دے رہے ہیں. ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے ان لوگوں نے جو فجر کو نماز وسطی مانتے ہیں، صلاۃ وسطی مانتے ہیں، کہ دیکھو ابن عباس کی روایت اس بات میں صریح ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز کو نماز وسطی قرار دیا ہے. اب اس کے جوابات صاحب کتاب نے کئی طریقے سے دیے ہیں. ان جوابات کا پہلے ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں.
جواب کا آغاز ہوتا ہے وقد خولف ابن عباس فی هذه الآیۃ فیما نزلت، یعنی مذکورہ آیت کے اندر ابن عباس نے قنوت سے مراد دعائے قنوت کو لیا، اور ان کے یہاں ان کے نزدیک دعائے قنوت فجر میں پڑھی جاتی تھی، لہذا فجر کی نماز کی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ تو ابن عباس کی روایت میں قنوت سے مراد کیا ہے؟ دعائے قنوت ہے۔ آیت کریمہ میں جو آیت کریمہ پیش کی گئی وقوموا للہ قانتین، تو اس آیت میں قنوت سے مراد دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت فجر میں پڑھی جاتی ہے، لہذا فجر کی نماز نماز وسطیٰ ہوئی۔ تو ابن عباس سے وہاں دعائے قنوت مراد ہے، جبکہ دیگر حضرات جیسے زید بن ارقم ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام مجاہد ہیں، عامر شعبی ہیں، جابر بن زید ہیں، ان تمام حضرات نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں قنوت سے مراد جو ہے دعائے قنوت نہیں ہے، بلکہ یہاں قنوت سے مراد اطاعت اور کلام اور گفتگو سے خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نماز کی نیت باندھنے کے بعد آپس میں اپنے کاروبار تجارت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، مشورہ کرتے، تو اللہ رب العزت نے گفتگو اور مشورے سے روکنے کے لیے وقوموا للہ قانتین کو نازل فرمایا۔ لہذا آیت کے اندر دعائے قنوت پڑھنا ہرگز مراد نہیں، بلکہ ہر نماز کے اندر سکون اور سکوت اختیار کرنا مراد ہے۔ اس لیے ابن عباس کی مذکورہ روایت کے ذریعے صلاۃ وسطیٰ پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک جواب ہوا۔ اب اس کی کچھ سندیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وقد خولف ابن عباس فی هذه الآیہ فیما نزلت، اور اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ جیسے پہلی حدیث فحدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا اسماعیل بن خالد عن الحارث بن شبیل عن ابی عمرو الشیبانی عن زید بن ارقم، یہ زید بن ارقم کی روایت ہے۔ قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فأمرنا بالسکوت، تو اس آیت کے ذریعے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو زید بن ارقم سے یہ مروی ہے کہ یہاں قانتین سے مراد جو ہے سکوت اختیار کرنا ہے، قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے۔ اب اس کی اور ایک سند ہے حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون فذکر مثلہ، یزید بن ہارون سے بھی اسی قسم کی حدیث مروی ہے، یعنی کہ زید بن ارقم کی روایت مروی ہے۔ دوسری دیکھیے سفیان ثوری کی روایت حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا شجاع بن الولید عن سفیان فی هذه الآیہ، حضرت سفیان سے مروی ہے اس آیت کے بارے میں وقوموا للہ قانتین فذکر عن منصور عن مجاہد، کہ انہوں نے منصور سے اور انہوں نے امام مجاہد سے نقل کیا۔ امام مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں قال کانوا یتکلمون فی الصلاۃ حتی نزلت هذه الآیہ، لوگ جو ہے نماز میں بات کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ یہی حافظوا علی الصلوات فالقنوت السکوت والقنوت الطاعہ۔ اب امام مجاہد خاص طور پہ یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ اس آیت کا معنی بیان کر رہے ہیں اور اس کا شان نزول کہ جب لوگ آپس میں گفتگو کرتے تو اس سلسلے میں یہ نازل ہوئی فالقنوت السکوت، تو آیت کے اندر قنوت سے مراد سکوت ہے، خاموشی ہے، والقنوت الطاعہ، اور قنوت سے مراد جو ہے یہ فرما برداری کے معنی میں ہے۔ یہ دو قول ہو گئے، پہلا زید بن ارقم کا، دوسرا امام مجاہد کا۔ تیسرا قول حدثنا ابو بشر رقی قال حدثنا شجاع عن لیث بن ابی سلیم عن مجاہد فی هذه الآیہ، امام مجاہد سے آیت میں مروی ہے وقوموا للہ قانتین کے بارے میں، قال انہوں نے فرمایا من القنوت الرکوع والسجود، قنوت کا معنی جو ہے رکوع اور سجدہ، وخفض الجناح، اور بازوؤں کو بچھا دینا،
وغض البصری من رحبت اللہ، اور خوف خدا سے آنکھیں بند کر لینا، یہ قنوت کا معنی ہے۔ رکوع، سجود اور پہلوؤں کو بچھا دینا، بازوؤں کو بچھا دینا اور اللہ کے خوف سے آنکھوں کو جھکا لینا، یہ قنوت کا معنی ہے۔ اس کے آگے اور دیکھیے عامر شعبی کی روایت یہ ہے، حدثنا فہد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا محمد بن طلحة عن ابن عون عن عامر الشعبی قال لو كان القنوت كما تقولون لم يكن للنبي صلی اللہ علیہ وسلم منه شيء۔ یہ جو ہے عامر شعبی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لو کان القنوت کما تقولون، اگر قنوت کا وہی مطلب ہوتا جو تم لیتے ہو، جو تم کہتے ہو، لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیء، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور تو کبھی بات کرتے نہیں تھے۔ انما القنوت الطاعت، بلکہ قنوت کا معنی جو ہے طاعت ہے، یعنی ومن یقنت منکن للہ ورسولہ۔ اب اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے ایک مقام پر یہ لفظ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، یہ ازواج مطہرات کو خطاب ہے کہ اور جو تم یعنی ازواج مطہرات میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اس آیت میں بھی قنوت کا معنی اطاعت ہے، لہذا وقوموا للہ قانتین میں بھی قنوت کا معنی اطاعت ہوگا، قنوت کا معنی جو ہے دعائے قنوت نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے، یہ عامر شعبی کی روایت تھی۔ اب جابر بن زید ان کی روایت، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہالی قال حدثنا ابو الاشہب قال سألت جابر بن زید عن القنوت۔ ابو الاشہب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ قنوت کیا ہے، فقال، تو انہوں نے فرمایا الصلاۃ کلھا قنوت، یعنی پوری نماز یہ قنوت ہے۔ اما الذی تصنعون فلا ادری ما ہو، لیکن جو کچھ تم کرتے ہو مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، زید بن ارقم اور ان کے ساتھ ساتھ سفیان ثوری، امام مجاہد، عامر شعبی اور جابر بن زید، یہ تمام حضرات جو ہے قنوت کا وہ معنی بیان کر رہے ہیں جو ابن عباس کے بیان کردہ معنی کے خلاف ہے۔ ابن عباس نے اس آیت میں قنوت کا معنی دعائے قنوت لیا، جبکہ یہ تمام حضرات قنوت کا معنی سکوت، کلام سے رکنا، اطاعت، تو ان کا بیان کردہ معنی حضرت ابن عباس کے بیان کردہ معنی کے بالکل برخلاف ہے۔ اب یہاں سے امام طحاوی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فہذا زید بن ثابت، زید بن ارقم، دیکھیے یہ حضرت زید بن ارقم ہے جو سب سے پہلی روایت آئی تھی، وہ زید بن ارقم کی تھی۔ ومن ذکرنا معہ، اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات، جو دوسرے حضرات کی روایتیں آئیں، عامر شعبی کی، امام مجاہد کی اور جابر بن زید کی، تو یہ زید بن ارقم ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات ہیں جو یہ بتاتے ہیں، یخبرون، جو یہ بتاتے ہیں ان ذلک القنوت الذی امروا به فی هذه الآیہ هو السکوت عن الکلام الذی کانوا یتکلمون به فی الصلاۃ۔ یہ حضرات بتاتے ہیں کہ اس آیت میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے، ان ذلک القنوت الذی امر به فی هذه الآیہ، اس آیت میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ السکوت، تو اس قنوت سے مراد کیا ہے؟ وہ خاموشی ہے، وہ خاموشی اختیار کرنا ہے، عن الکلام الذی کانوا یتکلمون به فی الصلاۃ، اس گفتگو سے جسے لوگ نماز میں کیا کرتے تھے۔ فیخرج بذلک ان یکون فی هذه الآیۃ دلیل علی ان القنوت المذکور فیہا هو القنوت المفعول فی صلاۃ الصبح، لہذا اس آیت میں مذکورہ قنوت سے مراد نماز فجر کی قنوت پر دلیل کا امکان نہیں رہا۔ اب یہ پوری آیت کا میں نے اختصار کے ساتھ ترجمہ کر دیا، فیخرج بذالک، تو اس وضاحت سے کہ یہاں قنوت سے مراد سکوت ہے، اس وضاحت سے یہ بات خارج ہو گئی کہ آیت میں کوئی ایسی دلیل ہو
کہ جو یہ کہے کہ وہ قنوت مذکور جس کو فجر کی نماز میں کیا جاتا ہے یعنی دعائے قنوت، اس کا مراد ہونا یہ نکل گیا، یعنی قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے بلکہ قنوت سے مراد سکوت ہے۔ تو ابن عباس کا جو استدلال تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ قنوت سے مراد دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت فجر میں پڑھی جاتی ہے، لہذا فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے۔ لیکن ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے بلکہ سکوت ہے، اور سکوت تو تمام نمازوں میں ہے، لہذا اس آیت کریمہ کے ذریعے صلاۃ وسطیٰ پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وقد انکر قوم ان یکون ابن عباس رضی اللہ عنہ کان یقنط فی صلاۃ الصبح۔ اب یہ دلیل کا دوسرا رخ ہے۔ رخ یہ ہے کہ یہ تمام حضرات جیسے اسود بن یزید ہیں، سعید بن جبیر ہیں، عمران بن حارث ہیں، امام مجاہد ہیں، یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہمیشہ فجر کی نماز کے اندر قنوت نہیں پڑھتے تھے، ہمیشہ نماز فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی قنوت پڑھتے تھے مثلا۔ تو جب انہوں نے ابن عباس نے فجر میں قنوت کو ترک فرما دیا، چھوڑ دیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عباس کے نزدیک بھی آیت کریمہ میں دعائے قنوت پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ سکوت اختیار کرنا مراد ہے، جو ہر نماز کے اندر واجب ہے، لہذا ابن عباس کی روایت سے صلاۃ وسطیٰ پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اب یہ کچھ سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جن سندوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ وقد انکر قوم ان یکون ابن عباس کان یقنط فی صلاۃ الصبح، اور ایک جماعت نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ابن عباس نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور وہ کون حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے؟ یہ عمر ابن میمون، اسود بن یزید اور سعید بن جبیر، عمران بن حارث اور امام مجاہد۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابن عباس فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ وقد روینا ذلك باسنادہ فی باب القنوت فی صلاۃ الصبح۔ وقد روینا ذلك، اور ہم نے ان روایتوں کو ان کی سندوں کے ساتھ باب القنوت فی صلاۃ الصبح میں روایت کیا ہے، یعنی آگے یہ باب آئیں گا۔ یہاں پر ان تمام حدیثوں کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا، یہاں امام طحاوی صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض حضرات نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ابن مسعود فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور یہ تمام سند حدیثیں جو ہیں سند کے ساتھ باب القنوت فی صلاۃ الصبح کے اندر آئیں گی۔ لیکن اتنا تو یہ ثابت ہو گیا کہ ابن عباس فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ فلو کان ھذا القنوت المذکور فی ھذہ الآیہ ھو القنوت فی صلاۃ الصبح اذا لما ترکہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس آیت میں مذکورہ قنوت وہی ہے یعنی نماز فجر والی قنوت ہوتی تو حضرت ابن عباس اس کو نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اذ کان قد امر بہ الکتاب، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جواب کا ایک دوسرا رخ ہے کہ ابن عباس کی روایت کو دیکھ کر آپ نے یہ استدلال کیا کہ جو ہے وقوموا للہ قانتین میں دعائے قنوت مراد ہے، ابن عباس فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، لہٰذا صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ فجر کی نماز ہوئی۔ تو اس کا جواب ایک تو دیا گیا کہ قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے بلکہ سکوت ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ خود ابن عباس بھی نماز فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی چیز بھی ثابت ہے۔ تو اگر قوموا للہ قانتین میں قنوت سے مراد فجر والی دعائے قنوت ہوتی تو ابن عباس اس کو ترک نہیں کر فرماتے، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو ترک فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بھی، ابن عباس کے نزدیک بھی، یہاں آیت میں قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے بلکہ سکوت ہے۔ یہاں تک جواب ہو گیا، ابن عباس کی روایت کا دو طریقے سے جواب دے دیا گیا۔ اب قائلین فجر دوسرے انداز سے اپنے مذہب کی تائید پیش کرتے ہیں۔ وقد روی عن ابن عباس ان الذی ذهب الیہ فی ذلک معنی آخر، یہاں سے دوسرے انداز سے ابن عباس کے طریقے سے
قائلین فجر استدلال پیش کرتے ہیں کہ نہیں، نماز وسطی جو ہے یہ فجر کی ہی نماز ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے آگے حدیث آئے گی، اس کو ہم پڑھیں گے، ابھی اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے جواب، حضرت ابن عباس نے صبح کی نماز کو جو صلاۃ وسطیٰ فرمایا، جیسے پیچھے روایت گزر چکی ہے، اس کی علت وقوموا للہ قانتین نہیں ہے۔ اب تک وقوموا للہ قانتین سے استدلال کرتے آ رہے تھے، امام طحاوی نے اس کے جوابات پیش کر دیے کہ یہاں قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے۔ تو اب فریق ثانی یعنی قائلین فجر کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جو فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا تو اس کی علت، یا کہنا چاہیے اس کی دلیل، وقوموا للہ قانتین نہیں ہے، بلکہ اس کی علت دوسری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی کے درمیان پڑھی جاتی ہے، یعنی الصلاۃ الوسطیٰ ہی الصبح تصلی بین سواد اللیل و بیاض النہار۔ فجر کی نماز جو ہے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے۔ تو اس درمیان میں ہونے کی وجہ سے ابن عباس نے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہہ دیا تھا، لہذا ابن عباس کے قول میں جس صلاۃ وسطیٰ کا ذکر ہے اس سے وہ صلاۃ وسطیٰ مراد نہیں ہے جو مذکورہ آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے۔ تو وقوموا للہ قانتین میں جو استدلال کیا گیا تھا وہ استدلال کو اب نہیں لے رہے ہیں، بلکہ دوسرے انداز سے استدلال کر رہے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ لفظی اعتبار سے آپ نے کہا، یعنی رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے درمیان چونکہ فجر پڑھی جاتی ہے لہذا یہ درمیانی نماز ہوئی، اس اعتبار سے ابن عباس نے فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ وقد روی عن ابن عباس ان الذي ذهب الیہ فی ذلک معنی آخر، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے موقف کے خلاف، ان الذی ذهب الیہ، ان کے موقف کے خلاف پر ان کے موقف پر دوسری دلیل بھی مروی ہے۔ ایک دلیل تو وقوموا للہ قانتین، دوسری دلیل تو ابن عباس کے موقف پر دوسری دلیل یہ ہے جس کو سند کے ساتھ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا احمد بن ابی عمران قال حدثنا خالد بن خداش المحلبی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی عن ثور بن یزید عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، الصلاۃ الوسطیٰ ہی الصبح، صلاۃ وسطیٰ یہ فجر کی نماز ہے۔ کیوں؟ تصلی بین سواد اللیل و بیاض النہار، کیونکہ یہ نماز رات کی سیاہی اور دن کی روشنی کو جدا جدا کر دیتی ہے، یعنی دونوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ابن عباس سے مروی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز، لیکن یہاں دلیل دوسری ہے کہ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ فجر کی نماز ہے۔ اب دیکھیے، فہاد ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت گزری، اس میں آپ خبر دے رہے ہیں، قد اخبر فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں آپ نے یہ بتایا کہ ان الذی جعل صلاۃ الغداۃ بہ ہی الصلاۃ الوسطیٰ ھذہ ہی العلہ، ابن عباس نے بتایا کہ جس دلیل کے ساتھ فجر کی نماز کو درمیانی نماز قرار دیا گیا ہے وہ یہی ہے، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ وقد يحتمل ايضا ان يكون قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين اراد به في صلاة الصبح فيكون ذلك القنوت هو طول القيام۔ اب یہاں سے ایک جواب دیا جا رہا ہے، اس آیت کے حوالے سے ابن عباس سے یہ منقول ہوا کہ یہاں پر قنوت سے مراد دعائے قنوت ہے، وہ فجر میں پڑھی جاتی ہے۔ دیگر حضرات سے یہ نقل کیا گیا کہ یہاں قنوت سے مراد جو ہے دعائیں قنوت نہیں ہے بلکہ سکوت ہے، اور بعض نے طاعت مراد لیا، مختلف اقوال اس سلسلے میں آئے تھے۔ تو اس کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے اندر
وقوموا للہ قانتین کے اندر طول قیام، طول رکوع یعنی لمبا رکوع، لمبا سجود اور بازوؤں کو بچھا دینا اور اللہ کے خوف سے جو ہے آنکھوں کو جھکا لینا، اس آیت کے ذریعے اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ صلاۃ الوسطیٰ اور اس کے علاوہ تمام نمازوں کے بارے میں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا اور دل کے اندر خوف کی کیفیت پیدا کرنا، تو اس کا تعلق صلاۃ وسطیٰ سے ہی نہیں ہے بلکہ ہر نماز سے اس کا تعلق ہے۔ وقد يحتمل ایضا، اور یہ بھی احتمال ہے، ان یکون قول اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے وقوموا للہ قانتین، اس سے اراد بہ فی صلاۃ الصبح، اس سے جو انہوں نے صبح کی نماز کا قنوت مراد لیا ہے، فیکون ذلک القنوت هو طول القیام، اس سے طویل قیام مراد ہے۔ قائلین فجر نے کیا لیا؟ اس سے صبح کا قنوت مراد لیا، جبکہ اس سے مراد طول القیام ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز زیادہ افضل ہے؟ فقال، تو حضور نے فرمایا طول القنوت، وہ نماز افضل ہے جس میں قیام طویل ہو۔ وقد ذکرنا ذلک باسنادہ فی موضعہ من کتابنا ھذا، ہم نے یہ بات اسی کتاب میں اپنے مقام پر اس کی سند کے ساتھ ذکر کر دی ہے۔ وقد روی عن عائشہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہا قالت، آپ نے فرمایا انما اقرت الصبح رکعتین، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز طویل قرات کی وجہ سے 2 رکعتیں برقرار رکھی گئیں، لطول القراءۃ فیہما، انما اقرت الصبح رکعتین لطول القراءۃ فیہ، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں مقرر کی گئیں لمبی قرات کی وجہ سے۔ وقد ذکرنا ذلک ایضا فی غیر ھذا الموضع، اور اس حدیث کو بھی ہم سند کے ساتھ دوسرے مقام پر ذکر کریں ہیں۔ وقد يحتمل ان يكون قوله وقوموا للہ قانتین، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مراد وقوموا للہ قانتین کی مراد یہ ہو اراد به فی کل الصلاوات صلاۃ الوسطی وغیرہ، کہ قنوت کا تمام نمازوں اور درمیانی نماز میں ہونا مراد ہو، وسطیٰ ہو یا غیر وسطیٰ ہو۔ تو جس آیت سے فریقی یعنی قائلین فجر نے استدلال کیا، اس آیت کا ہم نے معنی واضح کر دیا کہ یہاں قوموا للہ قانتین میں قنوت سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے، بلکہ طول قیام ہے یا طول قرات ہے یا خشوع و خضوع ہے یا رکوع و سجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری دلیل قائلین فجر کے رد میں، وقد روی عن ابن عباس فی الصلاۃ الوسطی انہا العصر، یہ قائلین فجر کی تردید میں آخری دلیل ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رزین بن عبید ابدی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، کیا الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، یعنی میں نے حضرت ابن عباس سے نماز وسطیٰ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نماز وسطیٰ یہ صلاۃ عصر ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وقوموا للہ قانتین۔ تو اب تعارض ہو گیا، پیچھے روایت گزری تھی ابن عباس کی کہ صلاۃ وسطیٰ نماز فجر ہے کیونکہ قنوت پڑھا جاتا ہے، اور اب یہ روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ عصر کی نماز ہے، لہذا تعارض واقع ہو گیا۔ حضرت ابن عباس کی روایتوں میں تعارض واقع ہوا، اس لیے ابن عباس کی روایت سے کسی ایک نماز کے بارے میں صلاۃ وسطیٰ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، وقد روی عن ابن عباس، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں یہ بھی مروی انہا العصر، کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے یہ مضمون، آگے چلا جائے۔ حضرت ابن عباس سے نماز وسطیٰ کے بارے مروی ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ سند کیا ہے اس کی؟ حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق ان رزین بن عبید العبدی قال
یہ کہتے ہیں سمعت ابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ وسطیٰ جو ہے صلاۃ عصر ہے، وقوموا للہ قانتین۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فلما اختلف عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ذلک اردنا ان ننظر فیما روی عن غیرہ، تو جب ابن عباس سے اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہو گئیں تو ہم نے پھر دوسری روایتوں کی طرف غور کیا اور دوسری روایتوں کو تلاش کیا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر کوئی ایک نظریہ ہم قائم کر سکیں۔ یہی انداز جو تھا صاحب کتاب کا، کہنا چاہیے فریق اول کی تردید کے بعد تھا۔ فلما تضاد ما روی عن ابن عمر کی روایتیں جب متضاد ہو گئیں تو آپ نے پھر فریق ثانی کی روایتوں کو لیا۔ اب فریق ثانی کی روایتوں کو دیکھا تو یہاں بھی تضاد ہے۔ اب آپ فریق ثالث یعنی احناف کا جو موقف ہے کہ نماز عصر یہی صلاۃ وسطیٰ ہے، صلاۃ وسطیٰ کا مصداق یہ نماز عصر ہے، تو فلما اختلف عن ابن عباس فی ذلک اردنا ان ننظر فیما روی عن غیرہ، یہاں سے گویا کہ فریق ثالث کے مذہب کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں، یعنی احناف کا جو مذہب ہے کہ تیسرا قول اس کو بیان فرمائیں گے اور اس کے دلائل باضابطہ ذکر کریں گے۔ تو اقوال کے لحاظ سے ہم نے اس کو دو نشستوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی نشست میں فریق اول کی تائید اور ان کا رد پیش کیا گیا، جو کہتے ہیں کہ نماز ظہر صلاۃ وسطیٰ ہے، اور آج کی نشست یہ دوسری نشست ہے اس باب کی، یہاں پر ہم نے دوسرے قول کی تائید اور اس کا رد پیش کیا۔ دوسرا قول کیا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ نماز فجر ہے، اور اس کا رد پیش کر دیا۔ اب جو ہے تیسری نشست میں انشاءاللہ تیسرا قول یعنی نماز عصر صلاۃ وسطیٰ ہے، اس کی تائید اور اس پر باضابطہ بحث اور جو گفتگو ہے صاحب کتاب نے کی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں پیش کریں گے۔ فلما اختلف عن ابن عباس سے ہم کل انشاءاللہ نئی نشست کے ساتھ جو ہے اس سبق کو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے سبق کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔